بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، لیٹس نو چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو تاریخ کے اس عظیم اور حیران کن شخصیت کے بارے میں ہے جس نے ایک کافر قوم کی سربراہی کی اور 2 مرتبہ اپنا دین بدل کر اسلام قبول کر لیا۔ یقیناً آپ حیران ہوں گے کہ بھلا یہ کون ہو سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں تفصیل کی طرف، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور آپ تک اس طرح کی دوسری ویڈیوز بھی پہنچتے رہیں۔ تو ہاں ناظرین، اس شخص کا اصلی نام اسعد ابو کرب حمیری تھا۔ مدینہ کے انصار بنو حمیرہ کی نسبت اسی کی طرف کی جاتی ہے۔ یہ بادشاہ تبا کے نام سے بھی مشہور تھا اور قرآن حکیم میں 2 دفعہ آپ کا نام آیا ہے۔ آپ نے 375 عیسوی سے لے کر 440 عیسوی تک حکومت کی۔ آپ کی سلطنت یمن میں قائم تھی۔ آپ بھی اپنی قوم کی طرح کہانت پرست اور آتش پرست تھے، تاہم آپ کی قوم کے کچھ لوگ اہل کتاب بھی تھے۔ آپ کی قوم کے کاہن لوگ ان اہل کتاب کو بہت تنگ کرتے تھے اور حملے کر کے قتل تک بھی کر دیتے تھے، یہاں تک کہ اہل کتاب نے بادشاہ اور قوم سمیت سب کو مناظرہ کی دعوت دی کہ آؤ قربانیاں کر کے دیکھتے ہیں کہ کس کی قربانی بارگاہ ایزدی میں قبول ہوتی ہے۔ اس دور میں جو قربانی قبول ہوتی تو آسمانوں کی طرف جاتی، آسمان سے آگ آ کر قربانی کھا جاتی۔ چنانچہ قربانیاں دونوں طرف سے پیش کر دی گئیں۔ اہل کتاب کی قربانی کو آگ نے پکڑ کر کھا لیا اور کاہنوں کی قربانی زمین پر ویسے ہی رہ گئی۔ چنانچہ تبا نے کہانت چھوڑ کر یہودیت اختیار کر لی۔ یہ واقعہ باختلاف روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 900 یا 700 برس قبل کا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق ایک دفعہ ایک سفر کے دوران آپ نے مدینہ منورہ میں قیام کیا۔ وہاں کسی نے آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ چنانچہ تبا نے مدینہ پر لشکر کشی کی۔ وہاں ایک اور عجیب واقعہ ہوتا تھا۔ اہل مدینہ کے اوس و خزرج قبائل دن کو آپ سے جنگ کرتے اور رات کو آپ کی دعوت کرتے تھے۔ اس بات کا تبا پر عجیب اثر ہوا۔ آپ نے وہاں بنو قریظہ کے 2 عالموں کعب اور اسعد سے ملاقات کی۔ ان عالموں نے تبا کو نبی آخر الزمان کے متعلق پیشنگوئی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کو ہجرت فرمائیں گے، اس شہر کی طرف نظر بد مت کرو۔ اور یوں ان دونوں عالموں کی دعوت پر وہ یہودی ہو گیا۔ وہاں سے اسعد اور کعب دونوں کو لے کر یمن روانہ ہوا اور اپنی قوم کو بھی یہودیت قبول کرنے پر مجبور کیا۔ روایت کے مطابق ایک مرتبہ وہ جاہ و حشمت کے ساتھ اپنی سلطنت کے دورہ پر نکلا، ایک پرہجوم قافلہ جس میں 12,000 عالم اور حکیم، 1,32,000 سوار اور 1,13,000 پیادہ فوج کی قیادت کرتے ہوئے اس شان سے نکلا کہ جدھر بھی جاتا مخلوق خدا کو ورطہ حیرت میں ڈالتا۔ شہر کے شہر آپ کے استقبال کے لیے نکل پڑتے، مگر جب مکہ کے قریب سے آپ کا گزر ہوا تو کوئی بھی استقبال کے لیے نہیں آیا۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور چاہا کہ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دے، مگر اس کے وزیر اعظم نے اسے ایسا کرنے سے روکا اور کہا کہ یہاں بیت اللہ آباد ہے جس کے خادمین کی بہت عزت کی جاتی ہے، یعنی قریش کی۔ ایک اور روایت کے مطابق جیسے ہی تبا نے کہا کہ میں بیت اللہ پر حملہ کروں گا اور اس کی بنیادیں کھودوں گا تو اس کے منہ، ناک اور ہاتھوں سے خون رسنے لگا۔ پھر کیا ہوا؟ حکیم بلائے گئے، علاج ہوا، مگر کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ پھر علماء کو بلایا گیا۔ علماء میں سے کسی عالم نے کہا کہ بادشاہ نے کسی غلط کام کا ارادہ کر لیا ہے، اگر وہ خود کو اس اقدام سے روک لے اور سچی توبہ کرے تو افاقہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی تبا توبہ طائب ہوا تو اس کے ناک، منہ اور ہاتھوں سے خون آنا بند ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد تبا نے دین ابراہیمی کو اختیار کر لیا۔ تبا نے خانہ کعبہ میں حاضری دی اور اس پر غلاف چڑھائے اور بیت اللہ پر دروازہ بھی لگا لیا۔ مورخ کہتے ہیں کہ تبا ہی وہ پہلا شخص تھا جس نے بیت اللہ پر غلاف چڑھایا۔ آپ کے قبول اسلام
کے حوالے سے ایک اور واقعہ بھی ہے جس کے متعلق مستند تاریخی حوالہ موجود ہے کہ جب آپ نے مدینہ میں اسلام قبول کر لیا تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے انتظار میں وہاں ٹھہرا رہا۔ اپنے علماء کے لیے وہاں 400 مکانات تعمیر کر لیے۔ ایک مکان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئیں گے تو قیام فرمائیں گے۔ ایک بڑے ربانی عالم کو فوت ہوتے وقت ایک خط لکھ کر دے دیا کہ اگر میں فوت ہو جاؤں اور تم زندہ رہے اور تم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو اس خط کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا، اور تم بھی اگر جانے لگو یعنی دنیا سے رخصت ہونے لگو تو اپنی اولاد کے حوالے کر کے یہی وصیت دہرا دینا۔ روایات کے مطابق جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے اور چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھروں میں سے کسی کے گھر قیام فرمائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ جہاں ٹھہرے گی وہاں میں قیام کروں گا۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے ٹھہر گئی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ خط نسل در نسل ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تک آ پہنچا تھا، اور یہ وہی گھر تھا جو طبا نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعمیر کیا تھا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے وہ خط اپنے غلام ابو لیلہ کے پاس رکھوایا تھا۔ آپ نے وہ خط منگوا لیا اور اسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ خط میں درج تھا جس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے: کمترین مخلوق طبا اول حمیری کی طرف سے، شفیع المذنبین سید الرسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ اے حبیب خدا، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ میں آپ کی پہلی امت سے ہوں۔ میں آپ کی آمد سے پہلے ہی آپ کی بیعت کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبا کو برا مت کہو، وہ مرد صالح تھا۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ۔